بہت سارے لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں تم کنورٹڈ مسلمان ہو. ہاں ہے, بتاؤ کیا تم پوری فوج لگا کے ان رگوں میں سے محمد الرسول اللہ کا عشق نکال سکتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نشے کی حالت میں بھی اپنے آقا کے خلاف کچھ کہہ دوں؟ تم نے اتنا بے غیرت سمجھا ہمیں؟ میں بڑے بڑے ولیوں کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں آج. ایک شرابی مسلمان کا ذکر تم سمجھتے کیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے تو کوئی ایمان والا خاموش رہے گا؟ ہمارا سرمایہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہماری اولادیں، ہماری مساجد، ہمارے مکاتب، تمام چیزیں قربان ہیں سیدنا آمنہ کے لال کے اوپر. لیکن پورے ملک میں آج مسلمان بے چین ہیں. حکومت نے 10 دن لگا دیے ان کے اوپر کارروائی کرتے 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 کرتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ جس طرح اور لوگ اس ملک کے باسی ہیں، ہم بھی اسی ملک کے باسی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو اسے جا سکتا ہے نا جس کو زندگی عزیز ہو. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ قربانیوں سے لبریز. خوفزدہ ان کو کیا جا سکتا ہے جن کو اپنی جان عزیز ہو بہت. یہاں تو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں مسلمان دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں کہ اگر ان کی شان کی بات آ جائے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے ڈوبتا ہے، پوری روح زمین پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے باہر آتے ہیں. آج بھی پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے اندر اگر کوئی سپریم لیڈر ہے تو میرے رسول محمد الرسول اللہ ہے. آج بھی اگر کوئی سپریم لیڈر ہے، 1450 سال کے بعد بھی آج بھی اگر کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں کاروبار چھوڑے جا سکتے ہیں. ڈنمارک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تھی تو متعدد ملکوں کی ایمبیسیاں تک بند ہوئیں. آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں. ایسا کوئی دکھاؤ محمد رسول اللہ کے علاوہ کائنات میں. ایسے اگر کوئی ہیں تو صرف کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں کو کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں پوری نہیں ہیں بھائی. ہماری نماز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں ادھر پڑھی ادھر قبول ہو گئی. ہمارے روزے بھی اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہوتے کہ ادھر رکھے ادھر اللہ کے حضور قبول ہو گئے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پتہ نہیں پوری ادا ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی. داڑھی پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری چلتی ہے یا نہیں چلتی. اگر ہم سنتوں پہ آ جائیں، اگر اسلام کے طریقے پہ آ جائیں تو ہمارے پاس سب کچھ پورا نہیں ہے. ہم خود مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اتنی خطاؤں اور غلطیوں کے درمیان اگر دنیا کا کوئی بدترین دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرے اور مسلمان خاموش رہے تو قیامت آ سکتی ہے. ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے. ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں اس کے علاوہ جی. ہمیں قبر میں اگر کسی کا سہارا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. ہم نماز میں اگر دعا مانگتے ہیں اللہ کو بار بار اپنے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں. ہم قیامت کے دن اگر معافی کے خواستگار ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. ہم اگر اللہ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی.
اور تم سوچتے ہو کہ ہم سے نعوذ باللہ ہمارے نبی کی ناموس عزت چھین لو گے تو اپنے دماغ سے خام خیالی نکال دو. پوری دنیا کا کفر بھی اگر ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہو جائے تو ایک ایمان والے کے، سنگل ایمان والے کی رگوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت تم نکال نہیں سکتے. میں بڑے بزرگوں کے آج قصے نہیں سناؤں گا، وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن ایک بندے کا قصہ مجھے یاد آ گیا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. آج سے 60 70 80 سال پہلے جب نیا سسٹم شروع ہوا، لوگوں نے شیکسپیئر کو پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے رشیا کو پڑھنا شروع کیا، امریکہ انگلینڈ کی انگریزی کی کتابیں آنے لگی، تو ہر مذہب کے لوگ آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے لگے. تو اس وقت ایک شاعر تھا ساغر خیامی، تو اس وقت لیلن کا دور بھی چل رہا تھا، بیچ میں ہٹلر کا دور بھی اسی دور سے گزرا. تو اس دور میں جو نئے لوگ انگریز بن رہے تھے نا، اپنی گفتگو میں بھی انگریزی جھاڑتے تھے، بڑے بڑے جو پروفیسر پرانے دور کے ہوتے تھے. تو لاہور میں ایک چائے نئے کافی سٹال شروع ہوئے تھے دیش میں. لاہور ٹی سٹال بہت مشہور جگہ تھی، تو سارے بڑے بڑے پروفیسر وہیں بیٹھتے تھے آ کے. تو کمیونسٹ لوگ جو تھے، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، اور کمیونسٹ بھی، مسلمان بھی، ہندو بھائی بھی، سکھ بھائی، سب اکٹھے بڑے پروفیسر بیٹھتے تھے. تو لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک ٹی سٹال پہ چائے کی محفل روز لگتی تھی، شرابی بھی بیچ میں بیٹھے رہتے تھے، سب پی کے آگے وہاں بیٹھ گئے، چائے پینے لگے. تو 5-7 لوگ نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. ایک کمیونسٹ آدمی جو خدا کو نہیں مانتے، اس نے ایک مسلمان پروفیسر کے ساتھ جو نشے میں تھا، اس کے ساتھ گفتگو شروع کی کہ یار تمہارا علم بہت بڑھیا ہے. اس نے پھر لیلن کے بارے میں گفتگو کی، تو اس نے اس کی اتنی برائی کی اس مسلمان نے کہ وہ پروفیسر بڑا حیران رہ گیا جو کمیونسٹ تھا. تو اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اس سے رشیا کے زار کے بارے میں بات کی. اس نے زار کی بھی ساری اتہاس کھول کے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اس نے پھر ہٹلر کی بات کی. تو کیونکہ جب مجلس گرم ہوتی ہے، گرم ہوتے ہوتے جوش خروش میں تھا، تو ہٹلر کی بات کی، تو اس نے ہٹلر کا بھی پورا اتہاس کھول کے اس کی برائیاں کی. تو اس کمیونسٹ کو ایسا لگا کہ جب دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے، کرتے کرتے اس بندے نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ پورے جوش میں ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں اسی کے نعوذ باللہ خلاف بول رہا ہے. اب یہ اپنے علم کے غرور میں ہیں. اور جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کے اندر ذکر کیا، تو ساغر خیامی نے اپنے سامنے جو بوتل پڑی ہوئی تھی نا، وہ اٹھائی اور اس کمیونسٹ کے سر پہ ماری. بوتل ٹوٹ گئی اور ساغر رونے لگا. فرمایا ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے وہ بالکل بھی کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے. یہ شان ہے ان کی، اور ہونی بھی چاہیے. یہ شان ان کی ہے، محمد رسول اللہ کی ہونی بھی چاہیے. کیوں بھائی؟ ہمیں دیکھو، ہم کوئی عزتوں والے لوگ تھوڑی تھے. یہ ہمارے سر پہ عزت کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں انصاری صاحب، قریشی صاحب، خان صاحب، پتہ نہیں ملک صاحب، کون کون سے صاحب کہتے ہیں. یہ ہمیں عزت دی کس نے بھائی؟ بہت سارے لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں، تم کنورٹڈ مسلمان ہو. ہاں ہے، بتاؤ کیا تم پوری فوج لگا کے ان رگوں میں سے محمد رسول اللہ کا عشق نکال سکتے ہو؟ ہم محمد الرسول اللہ نے ہمیں خریدا ہے. آؤ دکھائیں محمد الرسول اللہ نے ہمیں اپنی چھاتی سے لگایا ہے. آج بھی مسجد کے اندر جب نماز ہوتی ہے تو اگر جس مرضی برادری کا آدمی ہو، اگر ملک کا بادشاہ جو مسلمان ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی شاہی امام ہو، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، کوئی بڑے سے بڑا متولی ہو، نماز میں اگر وہ دیر سے آئے گا تو میاں صاحب وہ پیچھے جوتیوں میں نماز پڑھے گا. یہ نظام اگر کسی نے دیا تو یہ محمد الرسول اللہ نے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبوت، نبوت،
ہم انسانوں کا ہمیں کہاں عزتیں تھی یار؟ ہمیں تو لوگ کہتے تھے تم یہ پانی نہیں پی سکتے، تم یہ کپڑے نہیں پہن سکتے. لوگوں نے ذات اور برادری کے نام پر ہمیں زندگیاں تنگ کر رکھی تھی پوری دنیا میں. اٹھاؤ پوری دنیا کا اتہاس، یہ جو گلدستہ بنایا پوری کائنات میں، یہ جو حرم کے اندر ہر ملک کا بندہ جس کو ایک دوسرے کی گفتگو نہیں آتی، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے، یہ جو ایک دوسرے کو مسلمان اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ جو ہم پوری دنیا میں محبتیں بانٹ رہے ہیں، یہ جو ہمیں عزت عطا فرمائی، یہ صرف محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی. اب خود ہی بتاؤ نا، اگر دنیا کا بھی حساب لگا لیں تو بندہ جاتا کدھر ہے؟ جدھر سے عزتیں ملتی ہیں ادھر جاتا ہے، کہ جدھر عزت نہ ملتی ہے ادھر جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ایک مسلمان، آج تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں، محمد رسول اللہ نے کہی تھی. اس حدیث کو بیان کرنے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا، لیکن سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ ساتھ میں بیٹھے ہیں. بڑے عشق سے، محبت سے ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ، جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یعنی اللہ کو مان لیا اور مجھے اللہ کا رسول مان لیا، فرمایا ابو ہریرہ وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا. ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. بھاگنے لگے، فرمایا کوئی ثبوت ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اٹھا لیا جو ساری دنیا کے تاجوں سے بھی افضل ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں ذرا بازار میں اعلان کر کے آؤں. بھاگے جا رہے تھے، آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھا کیا بات ہوئی، بڑا خوش جا رہا ہے؟ میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے جنت میں جانا ہے، بس لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے دھکا مارا اور فرمایا اگر یہ بات سب کو بتا دی تو آدھے نماز پڑھنے سے گریز کرنے لگیں گے. ہمارے پاس سرمائے میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لوگ کہتے ہیں آپ انتہا پسند، اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کوئی انتہا پسند کہتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، انتہا پسند ہے. ساری باتوں میں ٹالرنس منظور ہے، ساری باتوں میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، قیامت تک کوئی ایسا مسلمان پیدا نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے ساتھ سمجھوتا کر لے. اور ہماری تاریخ اٹھا لو، رسول اللہ سے لے کے غازی علم الدین تک ہماری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قربانیاں دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہماری تاریخ سنہری تاریخ ہے، لبریز ہے.